السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جس کی حقیقی فہم ہے وہ واضح کروں گا، اور وضاحتوں میں ہی آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو جس آیت کا آج انتخاب کیا گیا وہ ہے سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4، یعنی 4 کی 2، 3، 4۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور نہ بدلو ناپاک حرام کو پاک حلال سے، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یتیم کو اس کا مال دو اور اسے بدلو نہیں ناپاک کو پاک سے، یعنی حرام کو حلال سے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اگر ایسا کرنا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو خاص تنہاؤں کو، اموالہم ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور تم تبدیل نہیں کرو ناپسندیدہ پسندیدگی کو۔ یاد رکھیے کہ خبیث کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے اور طیب کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے، یعنی خاص ناپسندیدگی خاص پسندیدگی کو۔ ولا تاکلوا اموالہم، اور نہیں تم حاصل کر کے برتو ان کے مال، الی اموالکم اپنے مال کی طرف، انہ کانا بے شک یہ ہے، ہوبن کبیرہ بڑی تباہی۔ ہوب جو ہے وہ تباہی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گناہ کیا ہے، تو بہرحال گناہ بھی ایک طرح کی تباہی ہے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت بھی گئی ہے کہ جو لوگ خاص طور پر تنہا ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے والا یتیم نہیں کہلاتا کہ ماں باپ مر گئے تو یتیم ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو بالکل تنہا ہو جائے، چاہے وہ عمر میں کسی حصے میں بھی ہو، اس کے ماں باپ بھی ہوں لیکن وہ تنہا ہو گیا ہے، مثلا ماں باپ گاؤں میں ہے، وہ کہیں نوکری کی تلاش میں شہر کی طرف آیا ہوا ہے، تو وہ بھی تنہا ہو جائے گا۔ تو یہ جو خاص تنہا ہیں ان کو ان کا مال دو، ان کے مال پر قبضہ نہیں کرنا ہے، انہیں دے دینا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم پسندیدگی کو نہیں بدلو، تم تبدیل نہیں کرو کہ وہ تمہیں مرغوب ہو جائے، پسند ہو جائے۔ طیب کہتے ہیں پسند، اس کو یہ لوگ پاک بھی کہتے ہیں۔ اب حالانکہ پاک ناپاک کا تصور تو یہ فارسی والا تصور ہے کہ کوئی نہا دھو کر پاک ہوگا، یا کوئی خوشبو عطر لگا لینے سے پاک ہوگا، کس طرح سے پاک ہوگا ایک الگ بحث ہے۔ اللہ پاک ناپاک کی بات نہیں کرتا ہے۔ طیب کہتے ہیں پسندیدہ کو، آپ مرغوب کہہ سکتے ہیں۔ خبیث اس کی ضد ہے، یعنی ناپسندیدہ، غیر مرغوب۔ تو تم اس غیر مرغوب بات کو یعنی کہ مرغوب سے تبدیل نہیں کرو، جو ناپسندیدہ ہے اس کو پسندیدگی سے تبدیل نہیں کر لو۔ تو جب آپ کسی تنہا کا مال کھائیں گے تو دراصل آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس کا مال ہے آپ اس کو دے دیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کی طرف حاصل کر کے نہیں برتو۔ کلو کا مطلب یہ حاصل کر کے برتنا، یعنی حاصل کر کے استعمال کرنا۔ برتنا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی برتن لے لیں، کہ بہت سارے لوگ ہمارے اردو الفاظ صحیح نہیں سمجھتے ہیں، وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف تم حاصل کر کے استعمال نہیں کرو، یعنی اپنا مال ان کا مال ملا نہ ڈالو، اس کو اپنے ساتھ نہیں استعمال کرو، اس کا مال اس کا ہی رہنے دو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس ناپسندیدہ عمل کو پسندیدگی سے تبدیل کر لیتا ہے اپنے لیے، تو دراصل یہ ہے کیا کہ بے شک یہ بڑی تباہی ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ کسی کا مال کھا رہا تنہے کا، بلکہ وہ اپنے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں آج لوٹ مار، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا ایک روایت بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہر خاندان تباہی کی طرف جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے جس کو ناپسندیدہ کہہ دیا اس کے نتائج بھی غلط ہی ہوں گے، تو یہ بڑی تباہی ہے۔ اب آئیے آگے آیت۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں،
دو دو اور تین تین اور چار چار. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا جس لونڈی کے تم مالک ہو یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو. یہ ان کا یہ روایتی ترجمہ. حالانکہ اس ترجمے سے بھی بات یتیم لڑکیوں کے حق میں ہو رہا ہے کہ انصاف نہ کر سکو تو نکاح کر لو، لیکن اس سے جواز بنا کر ہمارے یہاں سب چار چار شادیاں کرنے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں، اور وہ بھی کنواری اور یہ کہہ لیں کہ مالدار عورت سے نکاح کے لیے تیار رہتے ہیں. بات یہاں صرف یتیم کی ہو رہی ہے ان کے اپنے ترجمے کے روح سے. تو اگرچہ یہ یتیموں سے نکاح کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ شاید کی اتباع کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے یتیم سے نکاح کی، اور یہ غیر یتیم مالدار کنواری اچھی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں اور دو دو تین تین چار چار شادیاں کر کے رکھتے ہیں. اس آیت سے یہ جواز نکال لیں. پھر آگے یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی شخص چار سے نکاح کر کے، چار کو چھوڑیے دو سے ہی نکاح کر کے دونوں میں انصاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. ایک جو نئی شادی کر کے لے کر آ رہا ہے اس کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی بنسبت پرانے کی، کیونکہ وہ تو استعمال کر چکا، اس کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے، اس کے مزے لے چکا ہے. جو نہیں لے کر آئے گا اس کی طرف زیادہ رغبت ہوگی. تو انصاف کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن اکثر لوگ اسی کو جواز بنا کر ایک سے زائد شادی کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ مثال کے طور پر آپ مجھ سے میرا موبائل مانگ رہے ہیں، مجھے میرا موبائل بڑا پسند ہے، میں نہیں دینا چاہتا ہوں، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ بھائی کوئی ایسا موبائل لاؤ جو اس جیسا ہی ہو، اس کے ساتھ انصاف کر سکے، جس طرح یہ چل رہا ہے ویسے یہ بھی ہو، پھر تو ٹھیک ہے. نہ وہ ایسا موبائل لا سکے گا کیونکہ اس میں جو کچھ ہو چکا، جتنی باتیں آ چکی، اب وہ دوسرے میں ڈالنا پڑے گا، اس میں وقت لگے گا، فوراً نہیں ہو سکتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ موبائل دینا نہیں ہے. آپ کسی اور چیز پر مثال رکھ کر سمجھ لیں کہ موبائل تو چلیں لوگ تیار کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ بھی کر دیں گے، جو اس میں موجود ہے اس کو اس میں ٹرانسفر بھی کر دیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. لیکن کچھ اور چیزیں، کوئی بھی آپ سامان لے لیں جو آپ کو پسند آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، تو سیدھی سی بات آپ یہی کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی چاہیے، جیسا ہی چاہیے. آپ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گے، آپ دیں گے نہیں کیونکہ دینا ہی نہیں ہے. تو یہاں اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پس ایک ہی، تو ایک سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ انصاف تو کر ہی نہیں سکے گا. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہی کہ جس لونڈی کے تم مالک ہو، یہاں انہوں نے پھر وہ جنسی خواہش کو آگے پروان چڑھا دیا کہ لونڈی بھی چلے گی. حالانکہ آج کے دور میں تو لونڈی کا تصور ہی نہیں ہے. تو کیا آپ اس اللہ کو جو ازل سے ابد تک ہے اسے اتنا لا علم سمجھتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کوئی دور ایسا بھی آئے گا جہاں لونڈی کا تصور ہی نہیں ہوگا؟ تو پھر وہ لونڈی کی بات کیسے رہ جائے گی؟ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو. تو آئیے دیکھیں یہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے. یہ تو ان ہمارے نام نہاد علماؤں نے روایتوں کے تحت ترجمہ کر کے کچھ کا کچھ بنا ڈالا ہے. اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اسے تبدیل کر کے کچھ اور بنا ڈالا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں حکم کیا مل رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور یہ کہ تمہیں خوف ہو، یا اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ نہیں تم برابری کر سکتے ہو، فی الیتامیٰ، خاص تنہاؤں میں، فنکحوا، بس نکاح کر لو. نکاح کا بنیادی مطلب ہے پختہ معاہدہ، ایک دوسرے میں جذب ہو جانے والا پختہ معاہدہ. ما طاب لکم، جو پسند ہے تمہارے لیے، من النساء، خاص کمزوروں میں سے، کیونکہ بات یتیم کی چل رہی ہے، یتیم میں کمزوروں کی بات ہو رہی ہے، یتیم لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. سورہ نساء دراصل ہے ہی کمزور معاشرے کے لیے آیت کہ بہترین معاشرہ کیسے بنایا جائے گا. یاد رکھیے اللہ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں، الگ الگ نہیں ہے. تو یہ جو ان سے پختہ جذب ہونے والا معاہدہ کرنا ہے جو تمہارے لیے پسند ہو، خاص کمزوروں میں سے. پھر وہ معاہدہ پختہ کیسا ہو؟ مثنا، خوب تعریفی ہو. ثنا سے ہے، یہ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، تو مثنا جس میں خوب تعریف جمع ہو، یعنی تعریفی معاہدہ. اس کے بعد ہے وثلاثہ، ثلث کہتے ہیں لڑکھڑانے ڈگمگانے کو. مثلا چار پائے پر ایک کرسی، ایک میز یا ایک پلنگ کھڑا ہے، اس کا ایک پایا ٹوٹ جائے
تو وہ ڈگمگا جائے گا، لڑکھڑا جائے گا. تو یہ کہا گیا کہ لڑکھڑاتا یا ڈگمگاتا. وہ ربا کہتے ہیں مضبوط کو، اور مضبوط. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں تم عدل کرو گے، فواحدتاً، پس یکسانیت ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو ملکیت میں ہے تمہیں مانتے ہوئے، ذالک، وہی، ادنا، کمتری ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم جھک پڑو. تو اس آیت میں جو واضح ہدایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم خاص تنہاؤں میں برابری نہیں کر سکو گے تو انہیں پختہ جذب کر لو. اور وہ جو کمزوروں میں سے ہیں، تعریف والے یا لڑکھڑاتے، کمزور مختلف طرح کے ہیں، ان تعریفی لوگ بھی ہوتے ہیں کمزور، لڑکھڑاتے ڈگمگاتے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے یا ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے پیر پر کھڑے ہو سکیں، یہ لوگ بھی لڑکھڑاتے ڈگمگاتے کہلاتے ہیں. اور وہ مضبوط تمہارے لیے پسندیدہ ہوں. تب یہ 3 کیٹیگری ہے ان تنہاؤں میں، یتیموں میں، کہ یا تو وہ تعریف والے ہوں یا لڑکھڑانے والے ہوں یا مضبوط ہوں. تو تمہیں جو پسند ہو تم اس سے معاہدہ کر لو، پختہ جذب ہونے کا معاہدہ کر لو. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے تو پس یکتا رہو، ایک جیسے ہی رہو، سب کے لیے ایک جیسے رہو، کوئی معاہدہ مت کرو. یا جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہو، اگر تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہے تو پھر تم اس کے ساتھ اپنا معاہدہ رکھو. تو وہی کمتری ہے یہ کہ تم جھک پڑو، یعنی کہ یہ ایک کمتر بات ہے کہ تم اس طرح سے جھک پڑو کہ کسی کا غصب کر رہے ہو، کسی کا مال کھا رہے ہو، اپنے مال کے ساتھ اس کا مال ملا لے رہے ہو. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک ایسا پختہ جذب ہونے والا معاہدہ کرو کہ وہ تمہارے لیے بھی پسندیدہ ہو، ان کے لیے بھی پسندیدہ ہو، چاہے بے شک وہ تعریفی ہو، لڑکھڑانے والے ہو یا مضبوط ہو. لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو، برابری نہیں کر سکتے ہو، انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو یکساں رہو، ایک جیسے ہی رہ جاؤ. یا جو تمہاری ملکیت میں مانتے ہو، تمہیں مانتے ہو کہ تمہاری ملکیت میں، تو بے شک اس کے ساتھ تم اپنا رکھو کیونکہ وہ پہلی تمہاری زیر نگی ہیں. اور یہ سب کچھ جو وہ کمتر ہونا ہے یہ کہ تم اس طرف جھک پڑو. اگر تم ایسا کچھ کرتے ہو، جھک پڑتے ہو، تو یہ کمتری کی علامت ہے. اب آئیے اگلی آیت. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ تو اسے مزید خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ. اور یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے جو نکاح میں جو مہر رکھا گیا ہے، اب یہ مہر کی بعض لوگ رقم رکھتے ہیں، بعض جائیداد رکھتے ہیں، بعض کوئی زیورات کی صورت میں رکھتے ہیں، بعض کسی اور صورت میں رکھتے ہیں، بعض کسی بھی صورت میں جو ان کا مہر طے کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ عورتوں کا مہر ان کے خوشی سے دے دو. ہمارے یہاں خوشی سے چھڑوا لیتے ہیں عام طور پر، دینے والے کم ہی ہوتے ہیں. پھر یہ کہہ رہے کہ پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں تو اس میں سے کچھ تو اسے مزید خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. کچھ بھی چھوڑ دے، اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے چھوڑ دیتی ہے تو اسے خوشگوار سمجھ کے کھا جاؤ. تو ہمارے یہاں خوشگوار سمجھ کر کھانے کو اولے دے دی گئی ہے، اور باقی دینا دلانا تو ہوتا ہی نہیں ہے. یا تو معاف کروا لیتے ہیں یا پھر اس کا سارا مال ہی ہڑپ کر کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا واقعی یہ ترجمہ درست ہے؟ آئیے دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو خاص کمزوروں کو، صدقاتہن، ان کی سچائیاں. یہ صدقہ مہر کو نہیں کہا جاتا، یہ خود بھی صدقہ مہر کو نہیں کہتے ہیں. کہیں تو یہ صدقہ وہ مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں، کہیں وہ کچھ سر کے اوپر پھیر کر کچھ روپے بھی دیتے ہیں، کوئی کسی جانور کو قربان کر دیتا ہے. تو یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. قرآن میں صدق لفظ سچائی کے لیے آیا. تو صدقاتہن، تم دو کمزوروں کو ان کی سچائیاں. اور کیسے دو؟ نہلتن، بلا معاوضہ. نہل کہا جاتا ہے بلا معاوضہ دینے کو. شہد کی مکھی کو اسی لیے نہل کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شہد دیتی ہے بلا معاوضہ، وہ نہیں مانگتی ہے. یہ تو لوگ ہیں جو قبضہ کر کے اس کو بیچتے ہیں، خرید. ورنہ شہد کی مکھی آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، وہ بلا معاوضہ شہد تیار کرتی ہے اور دیتی ہے. تو دو تم خاص کمزوروں کو ان کی سچائیاں بلا معاوضہ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر پسندیدہ ہو تمہارے لیے. یہ وہی طیب کا مادہ ہے، طبنا، پس اگر انہیں پسند ہو.
لکم تمہارے لیے، ان شیئن کسی شے کے بارے میں، من ہو اس سے، نفسن بس وہ ایک سوچ ہے، ایک نفسیات ہے، فکلو ہو بس اسے حاصل کر کے برتو، ہنیم مریا، ہنیم کہتے ہیں وہیں خوشگواری کے ساتھ، اور مریا یہ مرا سے نکلا جس کا مطلب انسانیت، تو انسانیت کی طرح خوشگواری سے اسے حاصل کر کے برتو۔ اس آیت میں جو واضح ہدایت ملی ہے وہ جو اللہ بتا رہا ہے کہ تم خاص کمزوروں کو بلا معاوضہ انہیں سچائی سے دو، جو کچھ خاص کمزوروں کو کچھ دے رہے تو ان کی سچائیوں کے ساتھ انہیں بلا معاوضہ دیں، ان کی وہ سچائیاں سامنے لائیں، اس کو آپ ترغیب دیں اور بلا معاوضہ دیں اس کے لیے اس کی سچائیاں۔ بس اگر یہ نفسیات اس سے کسی شے کے بارے میں تمہارے لیے ان کی پسندیدگی ہو، کسی بھی شے کے بارے میں اس کی نفسیات تمہارے لیے کچھ پسندیدہ ہو، تو بس انسانیت کی طرح خوشگواری سے اسے حاصل کر کے برتو۔ تو وہ کمزور اگر آپ کے لیے کچھ پسند کر رہے، وہ اپنی سوچ کے ذریعے کر رہے، تو اس کو آپ حاصل کر کے استعمال کریں، اور اس طرح سے کریں کہ انسانیت کی طرح خوشگواری سے ہو، ناگواری نہیں ہوگا اچھا مجھے کیا دے رہے، یہ میری حیثیت کے مطابق نہیں ہے، یا کیا ایسی چیزیں دے رہے ہو یہ میرے قابل ہی نہیں ہے، تم نے مجھے اتنا کمتر سمجھ رکھا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو جو دل آزاری والی بات ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو جہاں اپنی انا تکبر کو، اپنی بڑائی کو دکھایا جائے کہ یہ میرے لائق نہیں اور اس طرح سے کر دیا، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص کمزور تمہارے لیے کسی شے کے بارے میں اپنی نفسیات سے کچھ پسند کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے انسانیت کی طرح خوشگواری سے حاصل کر کے استعمال کرو۔ تو امید ہے کہ تمام باتیں واضح ہو گئی ہوں گی، میں نے ایک ایک آیت کر کے بتا دیا، لفظی ترجمہ بھی بتایا ہے اور پھر ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ یہاں کسی 3-4 شادیوں کی اجازت بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی بات ہو رہی جو روایتی ترجمہ بنا کر سوائے اپنی خباثت کو دکھایا گیا اور کچھ بھی نہیں۔ ان چیزوں سے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ بہتر معاشرہ بنانے کے لیے جو کچھ ترغیب ہوتی ہے یہاں اس کی بات چل رہی ہے، کیونکہ جو سوالات تھے ان کے جوابات انہی آیتوں میں تھا، اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا۔ اگرچہ سورہ نساء پوری اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو آج جو ہمارا کمزور معاشرہ ہے اس کو کیسے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں، اس پست زدہ معاشرے کو کیسے ہم بلند کر سکتے ہیں، اس کی بہت اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، بجائے اس کے کیا کابرین کی غلطی کو منوان زبردستی ٹھوسنے کی کوشش کی جائے۔ پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی ہو یا کوئی سوال سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔